جو میرے بھائی رشوت لیتے ہیں نا، وہ نماز جنازہ میں شرکت بھی کیا کریں اور دیکھا کریں کہ جو کفن کے ساتھ کتنی جیبیں لگی ہوتی ہیں، اور جب تدفین ہو رہی ہوتی ہے تو یہ بھی دیکھا کریں کہ قبر میں الماریاں کتنی ہیں، کتنی الماریاں بنی ہوئی ہیں، کتنی جیبیں تھی کفن کے ساتھ، کیا کچھ انسان لے کر جا رہا ہے ساتھ؟ کچھ بھی نہیں، کوئی کفن میں جیب نہیں، کوئی قبر میں الماری نہیں ہے، اور تھوڑی سی جگہ قبر کے لیے، تھوڑی سی جگہ، وہی آپ کا گھر رہے گا۔ آپ کا گھر وہی ہے نا، دنیا سے آپ جائیں گے تو جب آپ کے گھر میں پیسے رکھنے کے لیے الماریاں نہیں ہیں، آپ کے کفن میں پیسے رکھنے کے لیے جیبیں نہیں ہیں، تو کس لیے ایکسٹرا پیسے، کس لیے رشوت، کس لیے حرام خوری، کس وجہ سے؟ اپنی اولاد کو پالنے کے لیے، گھر چلانے کے لیے؟ یہی سوال ہے نا آپ کے کہ جی گزارا نہیں ہوتا، اولاد کی خرچے ہیں، پڑھائی کے خرچے ہیں، گھر کے خرچے ہیں، راشن کے خرچے ہیں، ٹھیک ہے، رکھیں، خرچے ہیں آپ، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کا حق مار کر لے کر اپنی اولاد کو کھلائیں۔ یہ جو اولاد کے لیے آپ محنت کر رہے ہو نا، محنت کیا کر رہے ہو؟ رشوت لیتے ہو، سود کا پیسہ کھاتے ہو اپنی اولاد کے لیے؟ نہیں بھائی، یہ جو سود کا پیسہ یا رشوت کا پیسہ آپ لے کر آتے ہیں اپنی اولاد کو کھلاتے ہیں نا جب، تو اس کے بعد آپ کی اولاد فرما بردار تو نہیں ہو سکتی۔ پھر آپ کو ٹینشن ایک بات کی پھر بھی ہوتی ہے کہ یار انہوں نے میں نکیاں پالیا وڈا کیتا، اج جدو یہ ایڈے ہو گئے تے اج میرے کو زبان درازی کر دے، اج میری گل نہیں مانتے، اج میرے واسطے انہوں نے علیحدہ کمرہ رکھ دیتا گیا، اج انہوں نے میں گھر دے اچھا نہیں لگتا۔ وہ تو کیویں اچھا لگیا انہوں نے گھر دے جدو تو انہوں نے حلال کھواندا تے انہوں نے تمیز بھی ہوندی کہ ہم ساڈے فادر صاحب نے، ساڈے والدین نے، کیویں انہوں نے تمیز آوے؟ جدو تو کھاندے ہی انہوں نے حرام پہ حلال دا لقمہ ہی انہوں نے کھوایا، تو کیویں تیری کل نوں عزت کرن؟ وہ تینوں کمرے 'چ نہ سٹن تے ہور کرن کی تیرے نال؟ جدو اسی اپنی اولاد نوں حلال کھواواں گے نا، حلال دا لقمہ محنت کرتے کھواواں گے نا، تو کل نوں ساڈی اولاد بھی فرما بردار ہوے گی، قدماں 'چ بہے گی، آ کے عزت کرے گی کہ ساڈے والدین نے۔ لیکن جدو اسی خود ہی حرام تے لک بن گئے، اسی رشوت لے تے جناب، وہ کی آندے نے کہ رشوت لین والا کی سوچ رہا ہے پیسے لب گئے جناب، اچھا خرچہ چلے گا، رشوت دین والا سوچ رہا ہے جناب آہا کم ہو گیا، جڑا 2 مہینے فلانے کا کم نہیں ہویا میرا 5 منٹاں 'چ ہو گیا، بڑا خوش ہو رہا ہے، تو بڑا خوش ہو رہا ہے۔ شرم کر، شرم ڈبن دا مقام ہے۔ قرآن کی کہہ رہے دونوں جہنمی نے، جنہوں قرآن جہنمی کہہ رہے پھر تسی کیویں آدھے آپ مسلمان تے آدھے آپ بڑے اعلیٰ درجے سمجھتے جو تو قرآن کی کہہ رہے؟ قرآن کہہ رہے کہ تسی جہنمی جی رشوت دینے والا، رشوت دینے والا، کیویں تیرا جڑا تیرا کام اس نال بہتر سی تیرا 2.5 سالاں 'چ کم ہو جاندا، 3 سالاں چ ہو جاندا، رشوت نہ دیندا تو۔ اگر تو نہ رشوت دے گا تو اگلے دی کی مجال ہے رشوت لے لے، اور رشوت جڑے لین والے نے اگر یہ سوچ لو نا کہ نہیں بھائی نہیں رشوت نہیں لینے، جو کام ہے آرام نال کرنا ہے، اور تسی بے شک جڑا ایک کام ایک دن دے وچ فرض کیتے 100 بندہ دا کام کر دے جی نا، ایک بندے ایک دن دے وچ 20 بندے دا بھی کام کرو نا، رشوت نہ لو، تھوڑا 20 بندے دا کام کرنا بہتر 100 نالوں۔ لیکن نہیں، کسی ادارے چلے جو جناب فلاں تو سائن کرا لو، فلاں تو سائن کرا لو، فلاں تو سائن کرا لو، جی اگر تسی 1000 روپے یا 2000 دیو گے نا تو جی میں پھر آپ ہی سائن کرا رہا ہوں، کہ کھے تسی سائن کرانے ہوندے نے، آپ ہی تسی سائن کرنے والے ہوندے، آپ ہی سارا کام کرنے والے ہوندے، لیکن کی ہوندا نہیں جی نہ جی نہ فلاں بندہ لے آؤ، فلاں بندہ لے آؤ، فلاں کر لو، اتنے پیسے تو تھوڑا کم ہو جائے گا۔ بھائی یار خدا نو جان نہیں دینی، تسی نہیں مرنا، تسی کہڑا کوئی سپیشل کفن سوایا جہاں تسی جیباں لواؤ گے؟ کوئی نہیں جیباں لگن دے گا، سپیشل تسی قبر بنوا چھڑی جی الماری تو لا چھڑی، کوئی نہیں الماری رہن دے گا، کوئی نہیں کرن دے گا، سادی قبر ہوئے، سادہ ہی کفن ہوئے گا۔ تو جدو تسی اس اولاد واسطے کماندے پے نا، جہی اولاد نے حرام کھدا ہوئے گا نا، کل نوں فاش شرابی زانی بنے گی، فرما بردار نہیں بنے گی، تانوں قرآن پڑھتے نہیں بھیجا کرے گی، فاتحہ نہیں پڑھیا کرے گی تھوڑے واسطے۔ ایسی اکثر اولاد ہے جنہوں نے نماز جنازہ دا نہیں پتہ، والدین دا جنازہ پڑھنے اولاد میں جنازہ نہیں آتا، فاتحہ نہیں کرنے واسطے لوگ آتے ہیں، لیکن اولاد نے فاتحہ نہیں کرنی نہیں آتی، کیویں کرنی کیویں دعا منگنی نہیں پتہ کسی، اور جدو اسی انہوں نے سکھایا ہوئے گا تو انہوں نے پتہ ہوئے گا، جدو اسی سکھاواں گے نا تو انہوں نے کتوں پتہ ہو، اس انہوں نے کھدا حرام سارا حرام کھوایا، کتوں تو فرمر کتوں انہوں پڑھ کے بخشن گے؟ جدو تسی انہوں نے اس چیز سے بس لیاندا ہی نہیں، میرا بچہ فلاں انجینئر بن رہا ہے، میرا بچہ فلاں بن رہا ہے، ڈاکٹر بن رہا ہے، یہ کر رہے وہ کر رہے، لیکن حافظ قرآن اور عالم کوئی نہیں بن رہا، اس سائڈ تے کسی کا دھیان ہی کوئی نہیں۔ وہ جی چھڈو مولوی بناونا، نہیں مولوی نہیں بنانا، مولوی بنے گا تو کھائے گا کتوں؟ وہ مولویاں تسی کرے دے تے آندے جے، ٹوڑے کرن نال مولوی دے سرکٹ چل رہے، مولویاں نوں اللہ دے رہے اور برکت نال رزق دے رہے، اور جڑے مولوی دے ہوندی نا اولاد یا مولوی
ਆਪਣੀ ਵਾਲਦੈਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਰੋ ਔਰ ਫਿਕਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਮੌਲਵੀ ਦੀ ਕਿਤਨੀ ਖਿਦਮਤ ਉਹਦੀ ਔਲਾਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਮੌਲਵੀ ਆਪਣੀ ਵਾਲਦੈਨ ਦੀ ਕਿਤਨੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੈਰ ਧੋ ਤੇ ਪੀਵਨ ਦੀ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਮੌਲਵੀ। ਜਿਹੜੇ ਮੌਲਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਮੌਲਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਜ਼ਾ ਆਪਣਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦੇ, ਨਿਕਾਹ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬੁਰਾ ਭਰਾ ਵੀ ਮੌਲਵੀ ਕਿਵੇਂ ਮੌਲਵੀ ਬੁਰਾ? ਯਾਰ ਮੌਲਵੀ ਬੁਰਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਅੱਛਾ ਉਹਨੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਸੁਨਨਤ ਰੱਖੀ ਤਾਂ ਬੁਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮ 'ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਤਾਂ ਬੁਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਮਾਡਰਨ ਹੁੰਦਾ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮ 'ਤੇ ਚੱਲਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਠੀਕ ਸੀ। ਯਾਰ ਉਹ ਡੁੱਬ ਮਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਉਹ ਗੈਰਤ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਸਾਡੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮ 'ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸੁਨਨਤਾਂ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਨਨਤ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਨਕੀਦਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਦਾੜੀ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ, ਲੈ ਹੁਣ ਤੂੰ ਦਾੜੀ ਰੱਖ ਲਈ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਸ਼ਾਦੀ ਤਾਂ ਕਰਾ ਲਵੇਂ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਹੁਣੇ ਨਾਲ ਦਾੜੀ ਰੱਖ ਲਈ। ਓਏ ਗੈਰਤ ਕਰੋ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਸਾਡੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਰੱਖੀ। ਅਗਰ ਇਹ ਦਾੜੀ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਅਗਰ ਇਹ ਲਿਬਾਸ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਛੀਆਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪਨਾਉਂਦਾ? ਉਸ ਤੋਂ ਮਹਿਬੂਬ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿਆਰਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਤਨੇ ਤੁਸੀਂ ਗਿਰੇ ਹੋਏ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਗਏ ਜੀ ਯਾਰ, ਇਤਨੇ ਗਿਰੇ ਹੋਏ ਇਨਸਾਨ, ਇਤਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਬੀ ਦੀ ਸ਼ਰੀਅਤ ਕੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਕਿੱਥੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਖੌਫ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਕਰੋ। ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਮਰਨਾ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਚਲਾ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਪਛਤਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੀ ਮੋਹਲਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਇਬਾਦਤ ਕਰ ਲਈਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਸਲੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਮੋਹਲਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜੁਮਾ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾ ਰਹੇ हैं ਜੀ ਜਨਾਬ, ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ ਬੈਠਾ, ਕੋਈ ਖੁਤਬਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਫੋਨ 'ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜੁਮਾ ਪੜ੍ਹਨ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਯਾਰ? ਤੁਸੀਂ ਜੁਮਾ ਪੜ੍ਹਨ 'ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੀ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਜੁਮਾ ਪੜ੍ਹਨ ਆਏ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਗੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਤਬਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਜੁਮੇ ਦੇ 2 ਰਕਾਤਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਜੁਮਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਦੇ ਨਮਾਜ਼ ਹੋ, ਅੱਛਾ ਜੁਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਦੇ ਫਰਜ਼ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ, ਕਦੋਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ? ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹਾਲੇ 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮਰਨਾ ਹੈ, 20 ਸਾਲ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ? ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ। ਅਗਰ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਅਗਲੇ ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸੁਬਹ ਮੈਂ ਉੱਠਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਗਫਲਤ ਕਿਉਂ? ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਿ ਜੀ ਅੱਗੇ ਅਗਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂ? ਅੱਛਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਮਤਲਬ ਕਦੋਂ ਮਰਨਾ, ਤੂੰ 20 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮਰਨਾ, ਰਾਈਟ? ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਮੋਹਰ ਲਵਾਤੇ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਜਦ ਅਗਰ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਗਾਫਲ ਹੋਇਆ ਬੈਠਾ, ਕਿਉਂ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਯਾਰ, ਕਿਉਂ? ਜਬ ਤੱਕ ਮੌਤ ਯਾਰ ਮੋਹਲਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਮੋਹਲਤ ਨਾ ਦਿੰਦੀ ਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਹਰ ਨਮਾਜ਼ ਇਹੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਇਦ ਆਖਰੀ ਨਮਾਜ਼ ਹੋਵੇ, اور اس نماز میں خشوع خضوع بھی ہوتا ہے، وہی محبت والی نماز ہوتی ہے۔ تو لہٰذا مہربانی کیجیے یار، نمازوں کا اہتمام کیجیے، یہ رشوت چورا ڈاری اس سے دور ہو جائے یار۔ جب آپ نمازوں میں آ جائیں گے نا اور نیک حلال کام میں آ جائیں گے نا، تو آپ کی روزی میں بھی برکت ہوگی، آپ کی اولاد بھی فرما بردار ہو، سب کچھ اچھا ہو جائے گا، سب کچھ چلے گا۔ یہ دنیا کا نظام آپ کا گھر کا پھر بھی چلتا رہے گا، آپ کے بچے پھر بھی پڑھتے رہیں گے، لیکن اس میں برکت بھی ہوگی، خیر بھی ہوگی۔ تو لہٰذا فکر کی غور کیجیے۔